کے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوگا، کسی کے کلیجے میں برچھی لگے گی، کسی کے گلے پہ تیر چلے گا، کسی کے بازو قلم ہو جائے گے، ارے کسی کا لاشا برباد۔ یہی حق ہے عزیز و امام زمانہ کو پرسہ دینے کا، یہی حق ہے جناب فاطمہ کو پرسہ دینے کا۔ شب عاشور ہے اور یہ آخری رات ہے کہ جہاں مائیں بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ کل اپنی جانوں کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیں، لیکن جیسے ہی صبح نمودار ہوئی اذان علی اکبر سے، اس کے بعد عزیزو ایک دن میں فاطمہ کا بنا گھر لٹا ہے، اس طرح کسی کا گھر نہیں لٹا جیسے فاطمہ کا گھر۔ ارے ایک دن میں حسین کبھی کڑیل جما تلاش کرتا ہے، کبھی پامال، جب کوئی نہ رہا حسین تنہا رہ گئے۔ اس طرح تنہائی کا عالم ہے جسے میر انیس نے بیان کیا، ہائے شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ ارے کائنات میں ایسے کوئی تنہا نہیں ہوا جس طرح حسین تنہا ہو گئے۔ اب جب کوئی نہ رہا حسین خود میدان کو جانے لگے، لیکن جانے سے پہلے تمام کو الوداع کہا۔ اے ام کلثوم میرا سلام آخر، اے ام فروا الوداع، اے ام کلثوم الوداع، اے ام لیلا الوداع۔ یہ کہہ کر جناب زینب کے قریب آئے، کہا کہ بہن ہمیں اجازت دو، اب ہم میدان کو جا رہے۔ کہا کہ بھیا آپ میدان کو جا رہے ہیں، ارے میں نے اولو محمد کو آپ پہ قربان کیا تھا۔ کہا کہ بہن نانا سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے کہتے حسین قریب آئے، کہا کہ بہن اگر اجازت دے تو ذرا بازوؤں سے ردا کو ہٹاؤ تاکہ ہم پاپا نے وقت اخیر کہا تھا حسین جب مرنے کے لیے میدان جانا تو میری جانب سے زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا۔ جیسے یہ سننا تھا جناب زینب نے کہا اماں نے وقت اخیر کہا تھا آپ کے سوکھے گلے کے بوسے۔ بھائی نے بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے، بہن نے بھائی کے سوکھے گلے کے بوسے لیے۔ اب جو جانے لگے، ارے جانے سے پہلے سید سجاد سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بیٹا الوداع، اب کاروان تمہارے حوالے ہے، ان سب کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وصیت کرنے لگے، اس کے بعد کہا جب میرے چاہنے والوں سے ملاقات کرنا ان سے میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد۔ اس کے بعد کہا جب کسی غریب کا تذکرہ سننا تو میری غربت کو یاد کرے، کیونکہ حسین جیسا غریب کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے رخصت ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، چاہتے تھے کہ ذوالجناح کو آگے بڑھائے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ اسپ باوفا سے کہا اے میرے ذوالجناح کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ ارے آخری زحمت ہے، قائموں میں بس آخری زحمت ہے، مقتل لے کے جانا ہے، واپس لے کے آنا نہیں۔ جیسے یہ سنا ذوالجناح نے بے زبانی میں کہا کہ آقا کیسے قدموں کو آگے بڑھاؤں، جو آپ کے سینے پہ سونے والی وہ میرے قدموں سے لپٹی۔ اب جو قدموں کی جانب دیکھا، ارے سکینہ ذوالجناح سے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ارے جو کوئی گیا ہے وہ لوٹ کے واپس نہ کیا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا کہ سکینہ صبر کرو، صبر کرو، ہم نے جو نانا سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے یہ سنا ایک مرتبہ سکینہ نے کہا کہ بابا اب تو چلے جاؤ، لیکن جب رات ہوگی آپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی، سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ حسین نے کہا کہ سکینہ آج سے دستور بدل جائے گا، علی اصغر ہمارے پاس رہیں گے، تم ماں کے پہلو میں سو جا۔ یہ کہہ کر رخصت ہو گئے عزیزو۔ المختصر حسین میدان میں آئے، رجس پڑی،
پیغمبر کا امامہ پہنا، پیغمبر کی عبا پہنی، تاکہ حشر کے میدان میں کوئی یہ نہ گلا کر سکے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ نبی کے نواسے تھے۔ حجت کو تمام کیا، اس کے بعد کہا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ جواب آیا بغض ابی، آپ کے بابا کے بغض میں۔ اب جیسے ہی سنا ایک مرتبہ علی کے بیٹے نے علی کی ذوالفقار کو نکالا، وہ مارکے کی جنگ امام حسین نے کی ہے کہ اشقیاء کوفے کی دیوار سے جا کے ٹکرا رہے۔ امام حسین نے وہ جنگ کی ہے، لیکن جنگ کرتے کرتے وہ لمحہ آ گیا جہاں آواز غیبی آئی، اے نفس مطمئن میرے پاس پلٹ آؤ، ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں، تم بھی ہم سے راضی ہو جاؤ۔ بس عزیزو یہ وہی منزل تھی جہاں حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔ ارے بھاگی ہوئی فوج ایک فاطمہ کے لال پہ ڈور، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار، ارے جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ فاطمہ کے لال پہ ڈور۔ اب حسین الجناح سے زمین، فاطمہ کی آواز، حسین میں تیرا انتظار کر، ادھر شمر کا بس عزیز آخری جملہ ہے، حسین ذوالجلال سے زمین پر آئے، ادھر شمر خنجر لیا آگے بڑھا، ادھر دلہ زینبیہ سے زینب دیکھ رہی ہے، جب بھائی نظر نہ آیا ارے دوڑ کے خیموں میں گئی، سید سجاد کو جگایا، بیٹا قیامت ہو گئی، جلدی جاگو اور بابا کی خبر لو۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، ارے بیٹے نے کیا دیکھا، باپ کا کٹا ہوا سر، نوک نیزہ پہ بلال، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اللہم لان قتلت الحسین واولادی واصحابی ماتم حسین۔